سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات اپنے رب کی کتاب کی روشنی میں پیش کروں۔ درود و سلام بھیجتا ہوں اس عظیم ہستی پر جن کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا، یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کی چند اور آیات پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ سورہ انفطار کی آیات 5 سے لے کر 10 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک بنایا، پھر تجھے متناسب کیا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ O man, what has deceived you concerning your Lord, the generous, who created you, proportioned you, and balanced you? In whatever form he willed, he assembled, composed you. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ الانفطار میں انسان کو ایک نہایت اہم سوال کے ذریعے جھنجھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، آخر کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ سوال دراصل ایک تنبیہ ہے۔ انسان دنیا کی رنگینیوں میں، اپنی خواہشات اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین انسان کو اس کی اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کے جسم کو درست اور مکمل بنایا اور ہر عضو کو ایک خوبصورت توازن کے ساتھ ترتیب دیا۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ ایک حکمت کے تحت بنایا گیا۔ نہ کوئی عضو ضرورت سے زیادہ ہے نہ کم۔ یہی نہیں، اللہ نے جس شکل و صورت میں چاہا انسان کو اسی صورت میں ڈال دیا۔ کسی کو لمبا بنایا، کسی کو پستہ قد، کسی کو گورا، کسی کو سانولا۔ یہ سب اللہ کی مرضی اور حکمت کا نتیجہ ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا دین کو جٹلاتے ہو اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہے۔ No, but you deny the judgment, the recompense, and indeed over you are watchers, guardian angels۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین انسان کی اصل کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ روز جزا یعنی قیامت اور حساب کتاب کو جٹلاتے ہو۔ یہی وہ اصل بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ ایک دن اسے اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا جواب دینا ہے تو وہ کبھی اتنی جرت نہ کرے کہ اپنے رب کریم کی نافرمانی کرے۔ آخر میں رب العالمین ایک نہایت اہم حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہے جو اس کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی نیکی یا برائی اللہ کے علم و ریکارڈ سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ یہی یقین انسان کو غفلت سے نکال کر نیکی اور تقوی کی راہ پر لگا سکتا ہے۔ والسلام۔